حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ ABL ٹاک کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 عظیم خلفائے راشدین میں دوسرے بڑے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ میں قریش خاندان کے امیر گھر میں ہوئی۔ آپ کے والد خطاب ابن نفیل اپنے خاندان میں ایک معزز شخصیت کا درجہ رکھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام انتما بنت ہشام تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی، گھڑ سواری اور کشتی کا شوق تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بت پرستی کیا کرتے تھے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا پیٹا کرتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی تھے جنہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا۔ سارے صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مراد تھے۔ جب 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے حوصلے کا بہت بڑا سبب بنا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، جس طرح تو نے امیر حمزہ جیسا جانباز عطا کیا ہے ویسا ہی ایک اور جانباز دے دے، یا تو عمر ابن خطاب دے دے یا پھر عمر بن ہشام دے دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں سعد ابن وقاص ملے اور پوچھا، عمر، یہ ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ آج چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سعد ابن وقاص بولے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ آپ نے کہا، میرے گھر کو کیا ہوا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ بہن کے گھر پہنچ کر اپنی بہن اور بہنوئی سے بولے، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور تم صحابی ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر دونوں کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ دونوں بہن اور بہنوئی خون سے لہو لہان ہو گئے۔ بہن کا سر پھٹ گیا اور خون میں لہو لہان ہو کر بولی، اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تو مجھے مارتے مارتے تو تھک جائے گا، لیکن میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکوں گی۔ بہن کے یہ الفاظ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو ان کا ہاتھ رک گیا اور سوچنے لگے کہ میری اس بہن نے کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی، آج اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ زبان درازی کر رہی ہے۔ آخر اس مذہب دین اور قرآن پاک میں ایسی کیا بات ہے؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ حضرت عمر اپنی بہن سے مخاطب ہوئے، جس کلام نے تیرے اندر اتنی ہمت و طاقت پیدا کر دی وہ کلام لا کر مجھے بھی دکھا، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ اس میں ایسا کیا ہے۔ بہن نے کہا، میں تمہیں دکھا تو دیتی، لیکن ابھی تم غیر مسلم ہو اور ناپاک ہو، لیکن میرے اللہ کا قرآن پاکیزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو میں اپنے آپ کو پاک کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بہن نے کہا، میں ابھی پانی لاتی ہوں، تمہیں پاک ہونے کے لیے پہلے غسل کرنا ہوگا۔ بہن نے پانی لایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ غسل کرنے کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد، میں نے قرآن پاک اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری اب تک کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تلوار کندھے پر رکھی اور اپنے بہنوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، عمر بن خطاب آیا ہے تلوار لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر اس کی نیت اچھی ہوئی تو استقبال کریں گے، لیکن اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ گلے میں کپڑا ڈالے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ یہی وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔
آپ کے لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اتنی زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دین سچا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں ہے، اور یہ قافلہ حرم شریف میں آتا ہے اور اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر کے بے پناہ حوصلے، جرت اور دلیری کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو الفاروق کے لقب سے نوازا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے عزت کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو، کیونکہ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔